میرا داماد کام بھی نہیں کرتا اور میری بیٹی کے ساتھ خوش اخلاقی سے بھی پیش نہیں آتا، اللہ اس کو ہدایت دے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہر مشکل کے لیے دعا کیا کرو، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ حضور پاک کو بھی جب کوئی مشکل ہوتی تھی تو اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ بادر الی الصلاۃ، فوراً حضور نماز شروع کر دے۔ کوئی مسافر کی نماز ہے، عمرے والا ہو یا کوئی ہو، میں نے اب عمرہ کیا، سر کے بال صاف کرا دیے، اب میں پھر عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ جب کوئی آدمی عمرہ کرے اس کے بعد نفلی طواف کرنا چاہیے، بالکل ہر طواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں۔ عمرے کا ارادہ کر لیں تو عمرے سے کرنے سے پہلے غسل سنت ہے، کریں نہ کریں وضو کر کے بھی 2 رکعت پڑھ کے نیت کر لیں۔ میرا چھوٹا بھائی جو ہے محمد حبیب اللہ 1 سال سے غائب ہے، اللہ پاک کرے کہ اس کی خیر کی خبر آپ کو مل جائے، اللہ حفاظت کرے۔ میں بہت دنوں سے اپنی شہوت کا ازالہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، اور قیامت والے دن اس ہاتھ کو حاملہ کر کے دکھایا جائے گا تاکہ حشر والے دیکھ لیں کہ یہ ہے وہ برا آدمی۔ توبہ کرو اور اکیلے نہ رہا کرو۔ ہندوستان کے حالات واقعی نازک ہیں، اللہ ہندوستانی مسلمانوں کی مدد فرمائے، اعانت فرمائے اور ان کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھیں۔ ایک آدمی ہوٹل کے کمرے سے عمرہ کرتا ہے احرام باندھ کے، وہ ہوٹل والا عمرہ ہوگا، شریعت کا عمرہ نہیں ہوگا۔ سر کے بالوں پہ کٹ لگا ہے، دم پڑ جائے گی، پورے سر کے بال کاٹیں کہ 1/4 حصہ کم از کم کٹ جائے، اس پہ دم پڑ جائے گی، عمرے میں کیا کمی ہوگی؟ احرام کو کسی چیز سے باندھ سکتے ہیں لیکن نعرہ ڈال کے اس کو باقاعدہ سلا ہوا نہیں بنا سکتے۔ میری امی ابو فوت ہو گئے ہیں، بالکل ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں، ان کے لیے عمرہ وغیرہ بھی کریں۔ حیات النبی کے مسئلے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، پوری دنیا امت مسلمہ سب اللہ کے پیغمبروں کی حیات کے قائل ہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ برزخی ہے یا دنیا ہے، حیات کے تو سب قائل ہیں، کوئی بھی منکر نہیں ہے۔